لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا وسيدنا أبي القاسم اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من قبلكم والذين لعلكم تتقون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک نعرہ حیدری یا علی. والذین من قبلکم لعلکم تتقون. جس طرح پروردگار عالم نے پہلے والے کو خلق کیا تھا، تم سے پہلے خداوند عالم نے جو خلق کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. خلقت انسانی کا مقصد ابتدائی خلقت سے لے کر پروردگار عالم واضح الفاظ میں عبادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یا دوسری طرف کل جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ خلقت پیدائش یا مقصد خلقت عبادت پروردگار ہے. لیعبدون کی جب گفتگو ہوتی ہے تفاسیر میں تو وہاں مراد لیعرفون ہوتا ہے. عرفان کے ساتھ، معرفت کے ساتھ عبادت پروردگار اعلیٰ. عبادت بغیر عرفان کے ہوتی ہی نہیں ہے. جب انسان مصلی پر کھڑا ہو تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے. عرفان یعنی یہ کہ خدا کو جانتا ہو، خدا کو پہچانتا ہو. جب انسان خدا ہی کو نہیں پہچانے گا تو کس کی قربت حاصل کرے گا؟ سوال یہ ہے کہ انسان جب مصلی پر آ کر قربت کی نیت سے نماز ادا کرنا چاہ رہا ہے تو وہ خدا کو تو جانتا نہیں، خدا کو تو پہچانتا نہیں، تو کس کی قربت حاصل کرے، کس کے لیے نماز پڑھے؟ لہذا سب سے پہلا مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو پہچانے. آدمی صحیح معنوں میں خدا کی معرفت حاصل کرے.
بغیر معرفت الہیہ کے عبادت مکمل نہیں ہوتی. اگر انسان اپنی عبادت کو عروج دینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خدا کی معرفت حاصل کرے. اور فرش اعضا یا در حسین وہ جگہ ہے جو انسان کو توحید شناسی یعنی خدا کی معرفت تک لے جاتی ہے. انسان اگر در حسین سے دور ہے، انسان فرش اعضا سے دور ہے، تو لاکھ کوشش کر لے خداوند عالم کی معرفت تک نہیں جا سکتا. اور جہاں خدا کی معرفت سے دور ہوا وہ اپنی خلقت کے ہدف سے دور ہو جاتا ہے. یعنی عبادت اس کی، ایک انسان جو خدا ہی کو نہیں پہچانتا تو کس کی عبادت کر رہا ہے؟ تو کل کی مثال آپ کے سامنے تھی کہ وہ چیز جو اپنے ہدف سے ہٹ جائے اس کا مقام کوڑا دان ہے. انسان کی انسانیت معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. فرش اعضا انسان کو اس عرفان تک لے جاتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ تم انسان ہو. فرش اعضا انسان کو سکھاتا ہے کہ تم انسان ہو، تمہیں انسانیت دے کر بھیجا گیا ہے دنیا میں. فرش اعضا سے دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی انسانیت سے دور بھاگ رہا ہے. در حسین وہ جگہ ہے، در حسین وہ مقام ہے جو انسان کی روح کو پاک کرتی ہے، انسان کو انسانیت کے اس اعلیٰ مقام تک پہنچاتی ہے جس کے لیے اسے یہاں بھیجا گیا ہے. پھر اس میں فرق نہیں ہوتا کہ آنے والا بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے یا خاتون ہے. اگر فرش اعضا پر آیا ہے، در حسین پر سجدہ ریز ہوا ہے تو وہ اپنے مقام کو پاتا ہے. پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جناب یوسف کے واقعے کو دیکھے، جناب یوسف آگے آئے اور اپنا معجزہ دکھا کر زلیخا کو دوبارہ جوانی دے. در حسین پر آ جاؤ، فرش اعضا جوانی ہی دے گا. فرش اعضا عمر نہیں دیکھتا، در حسین عمر نہیں دیکھتا. اس عمر میں، جس عمر میں بھی ہو، اس مقام کو حاصل کرو، جوانی نصیب ہوگی. مجھے بتائیے، انسان جب بڑھاپے کی منزل میں ہو تو اس کی فکر کیا ہوتی ہے؟ توجہ کیجئے گا. انسان جب بڑھاپے کی منزل میں ہو تو اس کی عمر، اس کی فکر کیا ہوتی ہے؟ بہت زیادہ مشغول ہوگا تو اپنے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے، اور زیادہ مصروفیت ہوگی تو اپنے نوازوں اور پوتوں کو دیکھے گا کہ کسی طرح اس رہتی دنیا میں انہیں کسی دنیاوی مقام تک پہنچایا جائے. اسی میں مشغول ہوتا ہے نا ایک بوڑھا آدمی جس کی عمر جوانی سے گزر چکی ہو، وہ کہاں ہوگا؟ بہت زیادہ اگر مریض رہتا ہے تو بہت اپنی فکر کو مشغول کرے گا، تو بس اوقات قبر کے بارے میں سوچے گا، اپنی گزاری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچے گا کہ ہم نے کیا انجام دیا، کیا انجام نہیں دیا. یعنی کہیں نہ کہیں وہ بے چینی رہتی ہے. ایک عمومی بوڑھا آدمی کہیں نہ کہیں بے چین رہتا ہے، کہیں اپنے گھر کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، اپنی گزری ہوئی زندگی کو لے کر. اس کے علاوہ بوڑھے کے پاس کیا ہوتا ہے؟ لیکن اگر وہی بوڑھا آدمی اس فرش اعضا تک پہنچ جائے یا اپنے آپ کو در حسین تک پہنچا لے تو اسے ایسا سکون ملتا ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میری خلقت کا مقصد پا چکا ہوں. توجہ کیجیے گا، تاریخ میں ملتا ہے ایک بات،
जनाब हबीब और जनाब मीसम अम्मार कई सवारी पर जा रहे थे और इतने करीब हुए कि घोड़े के दोनों के घोड़ों के कान मिल गए, यानी एकदम करीब हो गए। जनाब हबीब ने मीसम को देखकर कहा कि मैं उस शख्स को देख रहा हूं कि जो खुरमा बेचता है, जिसके सर के बाल सामने के गिर चुके हैं, और जिसे हबीब कह रहे हैं मीसम के लिए, और जिसे अली के इश्क में सूली पर लटकाया जाएगा। क्या कह रहे हैं जनाब हबीब जनाब मीसम के लिए? उस शख्स को देख रहा हूं जिसके सामने के बाल गिर चुके हैं, जो खुरमा बेचता है, और जिसे इसके अली में सूली पर लटकाया जाएगा। अगर जनाब हबीब दर हुसैन तक पहुंचे हैं तो मीसम भी पीछे तो नहीं थे ना। जनाब मीसम ने भी पलट के जवाब दिया, मैं उस शख्स को देख रहा हूं कि जो इसके हुसैन में अपनी इस उम्र की मंजिल में शहीद कर दिया जाएगा। मैंने क्या अर्ज किया आपकी खिदमत में कि एक बूढ़ा आदमी अपनी दुनिया में इतना परेशान रहता है कि वो सुकून जो उसे मिलना चाहिए नहीं मिलता, इसलिए कि वो अपनी खिलकत के मकसद से दूर होता है। लेकिन वही बूढ़ा आदमी अगर इसके हुसैन तक पहुंच जाए, इसके अली तक पहुंच जाए, तो ऐसा सुकून पाता है, ऐसा सुकून पाता है कि बात सूली पर लटकाने की हो तो खुश नजर आता है, बात इसके हुसैन में तलवार के नीचे आने की हो तो खुश नजर आता है। यानी अपनी रूह को उस मकाम तक पहुंचाता है दरे हुसैन से कि अगर इस हालत में बुढ़ापे में मौत आ जाए तो इसके हुसैन में एक नारे फाशियादा कहां पहुंचाता है इंसान को? हबीब है, जब मख्तल के लिए निकले खैमे से तो बहुत खुशी में निकले। तो गालिबन जनाब बुरैर ने पूछा, हबीब शब आशूर है, जंग सामने है, तुम खुश हो? बूढ़ा आदमी है, देखिए उम्र का तकाजा क्या होना चाहिए था, लेकिन उसके हुसैन ने कहां पहुंचाया? कहा हबीब इतने खुश हो, जंग सामने है, तो क्या जवाब होना चाहिए था? कहा खुदा की कसम, अब हमारे और हूरों के दरमियान के मुआहदे में एक हमले का फर्क है। कहां पहुंचाता है इसके हुसैन? शर्त यह है कि आदमी इस दर तक आए और अपनी खिलकत के मकसद तक जाना, उसका शर्त यह है। जब असहाब में तहलका मचा कि हमारे इश्क की इस राह में हमारे इश्क के इम्तिहान का मसला है, तो क्या जवाब दिया था? खुदा शाहिद है, इमाम हुसैन से कहा था, खुदा शाहिद है कि हमें 70 मरतबा कत्ल किया जाए, 70 मरतबा हमारे बदन को जला दिया जाए, खाक बनाकर हवा में उड़ा दिया जाए और फिर जिंदा किया जाए, तो हम दरे हुसैन नहीं छोड़ सकते, हम हुसैन का दामन नहीं छोड़ सकते। जंग सामने है, कहां पहुंचाता है? क्योंकि इंसान अपने मकसद को पाने तक हुसैन को वसीला बना रहा है। इंसान अपनी खिलकत के मकसद को पाने के लिए किसका वसीला तलाश कर रहा है? इस फर्शे अज़ा से होकर गुजर रहा है। कहां ले जाता है दरे हुसैन इंसान को? उस मकाम पर ले जाता है जिसके लिए खुदा ने उसे पैदा किया। इबादत का आलम क्या होना चाहिए? इबादत का आलम यह है कि इंसान खुदा के हुजूर में खड़ा है। इंसान कहां खड़ा है?
جب مصلی پر آتا ہے تو انسان کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن. نماز کیا ہے؟ ہم دن میں کتنی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں؟ معراج پر جاتے ہیں. حدیث ہے رسول اللہ کی. چونکہ ہم اپنے خلقت کے مقصد سے کسی حد تک ہٹے ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ نماز ہمیں معراج تک نہیں لے جاتی، ورنہ ہر نماز ہمیں معراج تک پہنچاتی ہے. اور ہم معراج پر ہو کر آ جاتے ہیں لیکن ہمیں ادراک نہیں ہوتا، ہم درک نہیں کرتے. معراج کی منزل سے چلے آتے. انسانیت کے آخری معراج کیا ہو گیا؟ آپ بتائیے، کون سا ایسا مقام ہے کہ انسان کو جا کر کھڑا کر دو اور کہو کہ یہ معراج ہے؟ حضور خدا بندے عالم ہے نا. انسان اپنے خالق کے حضور میں پہنچ جائے، اس سے بڑی معراج ہوگی کسی کی؟ ہوگی اس سے بڑی معراج؟ نماز ہمیں خالق کے حضور تک پہنچاتی ہے. توجہ کیجیے، 2 رکعت نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 رکعت نماز آدمی پڑھنا چاہے تو کتنی دیر لگے گی؟ بہت مومن ہوگا تو 3 منٹ لے لے گا، اس سے زیادہ تو نہیں لے گا. 2 رکعت اگر نماز پڑھنا ہو، ان 2 منٹوں میں انسان معراج پر جا کر چلا آتا ہے. لیکن چونکہ اپنی خلقت کے مقصد سے ذرا ہٹا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم خدا کے حضور میں جا کر آ گئے. اب ان 2 منٹوں میں سے بھی کم کیجئے 1 منٹ. آپ مصلی پر آئے، کیا کہا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سورہ حمد پڑھا جاتا ہے. توجہ کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب چونکہ عربی ہے تو ترجمہ کر لیتا ہوں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان الرحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین، جو روز قیامت کا، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کرتے ہیں. کچھ درک کیا آپ نے؟ اردو میں، عربی گرامر میں میں عربی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں لیکن شاید آپ سمجھ نہ پائے، اردو میں رکھ رہا ہوں. اردو میں 3 چیزیں ہوتی ہے غالباً، ہر زبان کی گرامر میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: متکلم، مخاطب اور غائب، ہے نا. پہلا آدمی متکلم، یعنی میں متکلم بات کر رہا ہوں. مخاطب یعنی آپ مخاطب ہے. اور غائب اردو میں اسے کہتے ہیں کہ اس متکلم اور مخاطب کے درمیان جس موضوع پر بات ہو رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ غائب. وہ موضوع جس موضوع کے مطابق بات ہوتی ہے. تو متکلم کے لیے اردو میں کیا آتا ہے؟ میں کہوں گا میں جا رہا ہوں، میں پانی پیوں گا، لفظ میں آتا ہے. اگر کسی کتاب کی کسی چیز کی طرف نسبت دینا تو میرا یا میری ہوگا. مثلا یہ میری کتاب ہے، میری بکری ہے یا میرا گھر ہے، یہ متکلم کے لیے. جمع کے لیے ہم ہوگا. مخاطب کے لیے کیا ہوگا؟ تو، آپ، تم، یہ سب ہوگا. نسبت دینا ہو تو تمہارا، تمہاری، تیرا، یہ سب. اور غائب کے لیے کیا ہوگا؟ مثلا ہم 2 آدمی متکلم اور مخاطب ایک تیسرے آدمی کے لیے بات کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ اس کا، اس کی، یہی کہیں گے نا. وہ جو، مثلا فلاں شخص جو بہت عبادت کرتا ہے، جو کس کے لیے؟ غائب کے لیے. تیرا، تیری کس کے لیے؟ مخاطب کے لیے، ہے نا. پھر توجہ کیجیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو عالمین کا پالنے والا ہے. شروع کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین، جو
इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं। अब तक जो 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 था अब तेरे पर बात आ गई। यानी अभी तक इंसान खुदा का हुजूर नहीं पाया था तो गायब समझ के जो जो कर रहा था, अब नमाज में उसे खुदा की तरफ ला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है, तकबीर कहे हुए वाह, देखी वाह। कितनी गुजरी थी कि इंसान जो जो से तेरे पर आ वाह, गया। वाह, वाह, यानी वाह। अपने आप को खुदा के हुजूर पा रहा है। ये इंसान की मेराज थी जो इंसान समझ नहीं पाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, मोहम्मद वाले, सुभान ये अल्लाह। इंसान की मेराज वाह थी। वाह वाह, क्या कहना, वाह वाह। ये कौन अता करेगा? दलील हुसैन। इस अगर इन सूरों की तफसीर अहले बैत से ली जाए तो वो तफसीर हमें खुदा के हुजूर में सुभान अल्लाह, पहुंचाएगी। सुभान अल्लाह। अगर इसी सूरह अब्द की तफसीर दलील अहले बैत के अलावा ले लो तो कहीं और जाकर गिरोगे खुदा के हुजूर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलो पर मोहम्मद। नारे हैदरी, नारे सलवान। इंसान रसूल की हदीस है, अस्सलातो मिराजुल मोमिन। हर इबादत ऐसी है, मैं तो ये मिसाल दी है। शर्त यह है कि इंसान अपनी खिलकत के हदफ को तलाश करे और वसीला किसे बनाए? फर्श अज़ा, दरे अहले बैत, दरे हुसैन। अगर इसे छोड़कर तलाश करेगा तो कहीं का नहीं रहेगा। इसे छोड़कर तलाश करेगा, जहां हुज्जते खुदा का दामन छूटा समझ लो इंसान की बर्बादी की इब्तिदा हो। इंसान के बर्बादी की इब्तिदा हो गई। हुई कि नहीं हुई? हुज्जते खुदा का दामन छूटने का नतीजा। जनाब यूसुफ के कितने भाई थे? और जनाब यूसुफ को किस वजह से कुएं में डाला था? इसलिए कि जनाब याकूब के दिल के करीब हो गया। यही था ना, जनाब याकूब हुज्जत खुदा थे, उधर से जनाब यूसुफ में हुज्जत खुदा। लेकिन जनाब या यूसुफ को हुज्जत खुदा से दूर कर रहे हैं, किस बुनियाद पर? ताकि हम करीब हो। जहां हुज्जत खुदा का दामन छूटा इंसान की बर्बादी शुरू हुई। क्या नतीजा हुआ? क्या नतीजा हुआ? कहां तक पहुंची ये बर्बादी? वो अलग बात है कि आखिर में जनाब याकूब ने दुआ की और बहरहाल नबी की दुआ थी। जनाब यूसुफ खुद नबी है, खुदा ने माफ किया। लेकिन जहां हुज्जत खुदा का इंसान दामन छोड़ता है तो इसे जिंदगी कहां पहुंचाती है? उस जाकर गिरता है इंसान तो फिर पलट कर देख नहीं सकता। जहां हुज्जत खुदा का दामन छूटता है वहां क्या होता है? ऐसी जहन्नम में जाकर इंसान गिरता है कि फिर पलट कर आ नहीं सकता। हमारे साथ के साथ क्या हुआ? हुकूमत ले चाहिए क्या हो सकते के मुकाबले में फौरन जवाब दिया क्या चाहिए? कर रात की मोहलत दो, कुछ सोचूं और फिर तुम्हें जवाब दो। कटी को दो, सोच लो। हुज्जत खुदा का दामन छूटा हुआ था, दरे हुसैन से दूर था। ऐसा नहीं कि नहीं पहचानता था कि हुसैन रसूल का नवासा है, जानता था, जानता था। लेकिन क्या हुआ? रात भर बिस्तर पर पड़ा, रात भर कभी हार कभी ना, कभी हार कभी ना, कभी हार कभी ना। जहां इंसान हुज्जत खुदा से दूर होता है
اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے جہنم میں جا کر گرتا ہے کہ پھر نکلنے کی کوئی موقع ہی نہیں ملتا انسان. آخر میں آ کر کیا کیا؟ آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دیا، آخرت چھوڑ دی. اس فکر میں کہ آخرت کس نے دیکھی؟ حکومت میرے سامنے ہے، اور اس حکومت کے چکر میں نتیجہ یہ ہوا کہ حسین کے مقابلے میں آ گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ حسین کے مقابلے میں آیا. اور صرف آیا نہیں، روزے عاشور پہلی تیر بھی چھوڑ کر کہا کہ گواہ رہنا، حاکم سے کہنا کہ پہلی تیر میں نے چلائی ہے. انسان کی بربادی شروع ہوئی. ایک وہ انسان تھا، کل میں نے نام لیا تھا جناب حر کا، ایک وہ انسان تھا جو اسی لشکر سے آیا تھا لیکن حجت خدا کا دامن نہیں چھوٹا تھا. تو دیر ہوئی، عاشور کا دن نکلا لیکن آیا حجت خدا ہی کی طرف. ایک یہ ہے، یہ بھی اسی لشکر سے آیا ہے لیکن حجت خدا کا دامن چھوڑا ہے. تو بات کہاں تک پہنچی؟ تیر چلا دیا. اب سمجھ میں آیا کہ جناب حر عاشور کے دن امام حسین کی طرف آنے سے پہلے کیا کر رہے ہیں کہ ایک طرف جہنم دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اس کے حسین انسان کی روح کو وہاں پہنچاتی ہے کہ اب مرنے کے بعد کا تصور نہیں رہتا. اس کے حسین اسی دنیا میں سبحان اللہ ثابت کر دیا کہ اس کے حسین نے جنت دکھایا تو جنت بھی دیکھ لی، جہنم بھی. واہ 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 سبحان اللہ. تاریخ میں جناب حر نے آئے تو کیا کہا؟ ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جہنم دیکھ رہا ہوں. کوفے سے آئے ہیں پورا کربلا تک، یہ جملہ ملا کہیں تاریخ میں. لیکن عاشور کے دن جب امام حسین کی طرف آنا چاہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب حر بتانا چاہتے ہیں کہ جنت و جہنم مرنے کے بعد نہیں، اسی دنیا میں. اس کے حسین کو دل میں پیدا کرو، خود بخود جنت سامنے نظر آئے گی. وہ عشق کی منزل کو پانے کی کوشش کرو، اپنے مقصد حیات کو تلاش کو کرو اس کے حسین کے ذریعے سے. پھر دیکھو تمہیں اس دنیا کہاں لے جاتی ہے. پھر نہ تیر کا خوف ہوتا ہے، نہ تلواروں کا خوف ہوتا ہے. کتنی رکاوٹیں چلی آئے انسان چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے. کوئی چیز اس کے معنی نہیں ہوتی. شرط کیا ہے کہ اپنے مقصد حیات کو انسان اس در سے ڈھونڈے، کسی اور در سے نہ ڈھونڈے. کسی اور در سے ڈھونڈے گا تو کہیں ہمارے ساتھ دکھے گا، کہیں خولی نظر آئے گا. لیکن اگر اس در سے ڈھونڈے گا تو بھلے ہی مدینے سے کتنی دور رہتا ہو، عاشور کے دن لشکر حسین نظر آئے گا. شرط یہ ہے کہ اس کے حسین کے ذریعے سے، ایسا کہا تھا میں نے، ایسا خزانہ ہے کہ ہر چیز یہاں ملتی ہے. شرط یہ ہے کہ تم کتنا لیتے ہو. شرط یہ ہے کہ ہم میں کتنی وسعت ہے کہ ہم لے اپنے دامن کو پھیلاؤ. موقع غنیمت ہے. آئندہ سال کس نے دیکھا انسان جیے نہ جیے کیا پتا. اللہ نہ کرے ایسا موقع، اللہ کرے مرنے کے بعد بھی ہمیں فرش عطا نصیب ہو، وہاں بھی لیکن انسان موقع کو غنیمت جانتا ہے. یہ وہ فرش ہے جو انسان کی خلقت کے مقصد تک انسان کی رہنمائی کرتا ہے. اب جلدی جلدی آخری جملہ آپ کے لیے ادا کر دوں. ایک وہ عبادت تھی کہ انسان مصلی پر آیا تو نماز نے کہاں لے گئی اسے؟ خدا کے حضور. ایک یہ عبادت ہے فرش ادا ہے کہ انسان فرش ادا پر آیا تو کہاں گیا؟ معصومین کے حضور میں.
وہ عبادت خدا تک پہنچاتی ہے، یہ عبادت معصومین تک پہنچاتی ہے. اب یہاں سے معصومین انگلی پکڑ کر خدا تک لے گئے. فرش اعضاء پر معصومین تشریف فرما ہوتے ہیں. ہم آتے ہیں معصومین کے حضور بیٹھتے ہیں نا. شرط کیا ہے؟ بھائی اپنی خلقت کے مقصد کو آدمی تلاش کرے، چھوڑ نہ دے اسے، بھول نہ جائے. اور کربلا نے یہی درس دیا ہے. قدم قدم پر کربلا نے اسی منظر کو پیش کیا. کون سی ایسی شہادت ہے کربلا میں جس نے یہ نہ دکھایا ہو کہ اس کے حسین کیا ہو؟ کون سی ایسی شہادت؟ ہر قدم پر اس کے حسین. آدمی مرتا ہے تو کیا وصیت کرتا ہے؟ میری دولت میں بچوں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، یتیم خانے کو دے دینا. کربلا میں ایک شہید جا رہا ہے تو دوسرے سے کیا وصیت کر رہا ہے؟ فاطمہ کے لال کا خیال رکھنا، فاطمہ کے لال کا عشق حسین ہے. اپنا غم بھول گیا، یاد رہا تو کون؟ فاطمہ. انسان کی روح کو وہاں لے جاتا ہے عشق حسین. آپ آزما لیجئے، دیکھ لیجئے، ایک ذرا سی سوئی چپ جائے تو کتنے بے چین ہوتے ہیں، کتنا آدمی بے چین ہوتا ہے. اور بعض لوگ تو سننے سے پہلے ہی ڈر جاتا ہے. ڈاکٹر کہہ دے کہ انجیکشن لگنا ہے تو کتنا آدمی نہیں نا. کہیں تیرے اپنے بدن پر بھی ہے اور ذرا سا بھی ہلے ہے، صرف اس لیے کہ نہ حسین کی نماز مکمل ہو گئی. اس کے حسین کہاں لے جاتا ہے آدمی کو؟ ایک بھی تیر نہیں چھوڑی، ہر تیر کو اپنے بدن پر لیا. حسین کی طرف ایک بھی تیر نہیں آئی. جب تک ایمان کی نماز مکمل نہیں ہو گئی، ہر تیر اپنے بدن پر لے رہے ہیں. یہ وہ روح ہے جو اس کے حسین نے پہنچائی ہے. یہ وہ طاقت ہے جو جذبہ اس کے حسین سے نکلتی ہے اور انسان کو وہاں پہنچاتی ہے. امام حسین نے اپنا سفیر کوفے کی طرف بھیجا جناب مسلم کی صورت میں. جناب مسلم آئے، امام حسین کے لیے بیعت طلب کر. کیا گناہ کیا جناب مسلم؟ کوفیوں نے خط لکھا ہے اور ایک نہیں کئی خط لکھے ہیں. تو امام نے جناب مسلم کو بھیجا ہے نا. کیا عالم ہوا کہ جہاں اتنے لوگ جناب مسلم نے جمع کیے تھے، ایک وقت وہ آیا کہ جب نماز مغربین کے بعد پلٹ کر دیکھا کوئی نہیں. یہ وہ تنہا انجام شہر جناب مسلم اپنے شہر میں نہیں ہے، کوفے میں. کیا حالت ہوگی جناب مسلم؟ گلی گلی کوچا کوچا گھوم رہے. کوئی تو ہو جو جناب مسلم کی مدد کرے. غربت میں ہے جناب مسلم، حسین کا سفیر ہے. تھکار کر دروازے کی چوکٹ میں بیٹھ گئے، چبوترے پر بیٹھ گئے. اندر سے ایک مومنہ نکلی، جیسے ہی جناب مسلم کو دیکھا کہ تمہیں پتا نہیں شہر کے حالات کیا ہے؟ اتنی رات گئے تم دوسرے کے دروازے پر بیٹھے ہو، جاؤ اپنے گھر جاؤ، شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. جناب مسلم میں سر جھکا ہوا، کیا کہے کیا کہے؟ میرا گھر نہیں ہے، میں شہر میں غریب ہوں، انجان ہوں، راستے نہیں پتا. بڑھیا یہ کہہ کر چلی گئی. پھر کچھ دیر بعد آئی، پھر دیکھا جناب مسلم وہیں بیٹھے. پھر اس مومنہ نے کہا تم سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ انجان شہر ہے، چلے جاؤ، حالات بہت خراب ہے. جناب مسلم نے سر جھکا رکھا. جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ مومنہ گھبرائی، کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں. مومنہ تھی، راستہ دیا، گھر میں داخل ہوئے.
ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، جناب مسلم کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد سے جناب مسلم نے پانی نہیں پیا. اور پیتے کیسے؟ کربلا کی ابتدا ہو رہی ہے. اس کے بعد سے جناب مسلم نے پانی نہیں پیا. آیا پانی سامنے آیا، خود مومنہ تو کے گھر میں بھی پانی ہے، لیکن کسی وجہ سے پانی حلق تک نہیں گیا، منہ تک نہیں گیا. ابن زیاد کے دربار میں آیا تو وہاں منہ سے خون نکل گیا. صبح ہوئی، لشکر نے چاروں طرف سے گھر گھیرا، ابن زیاد کے سپاہی آئے. اب تنہا جناب مسلم ہے، پیاسے ہیں، لیکن وہ جنگ پیش کی چونکہ اس کے حسین لے کر تلوار نکالی تھی. وہ جنگ پیش کی کہ آخر میں جناب مسلم کو دھوکہ دے دو، امان نامے کا دھوکہ دیا گیا اور ابن زیاد کے سامنے لایا. اب ابن زیاد کا دربار جناب مسلم یقین تھا. آخر میں حکم ہوا کہ ان کے ہاتھ پہ باندھ کر دارالعمارہ سے ڈھکیل دیا گیا. دارالعمارہ سے ڈھکیل دیا گیا. کہتے ہیں جناب مسلم کے بچے بھی جناب مسلم کے ساتھ آئے تھے، لیکن جناب مسلم سے جدا ہو گئے تھے. ان کے لیے بھی نیا شہر تھا اور غریب تھے اس شہر میں. آخر میں ابن زیاد کے زندان میں 1 سال گزارا ہے بچوں نے. جناب مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، آپ پر بات کر جناب مسلم کو ڈکیل دیا. جناب مسلم بھی شاہد سفیر حسین ہے، کربلا کی ابتدا ہو، کربلا کی ابتدا. لیکن شہادت سے پہلے ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ہوا کی دوش پر یہ جملہ حسین کے کانوں تک گیا. حسین سمجھ گئے کہ جناب مسلم نے اس دنیا سے رخصتی حاصل کی. جناب مسلم کی بیوہ حضرت عباس کی بہن، وہ بھائی جسے عباس کہتے ہیں، جو یہ سوچ کر ہی چلا ہے کہ مجھے کربلا کے لیے مانگا گیا ہے نا. کتنا شجاع بھائی ہے. جناب مسلم کی بیوہ کی کانوں تک آواز گئی کہ جناب مسلم کی شہادت ہوئی. اب ایک بہن ہے اور عباس جیسا بھائی ہے. کیا کہتی بہن؟ اگر بہن پر کوئی آفت آ جائے تو بھائی برداشت کرتا ہے. تاریخ کہتی ہے زبان میں تو کوئی جواب نہیں آیا، زبان سے کوئی جملہ ادا نہیں ہوا، لیکن بہن اور بھائی کی 4 آنکھیں ہوئی. آنکھوں ہی آنکھوں میں بہن نے کہہ دیا، اے عباس تمہارا جیسا بھائی ہو اور میرے مسلم پر یہ آفت آئے. تو آنکھوں ہی آنکھوں میں عباس نے جواب دیا، بہن کوفے تو آنے دو، کوفے کی عید سے عید نہ بجا دوں. تو عباس نے کہنا، لیکن ہائے نہیں شجاعت عباس، ایسا خون ہوا کہ کربلا میں امام حسین سے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر چلے، اسی میں اپنے بازو وسيعلم الذين إن لله ما تمنى